بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان تیسری تنبیہ اجازے کے مسبوق بالرد نہ ہونے کی شرط ہے کہ اجازہ مسبوق بالرد نہ ہو۔ البتہ اس سے پہلے سابقہ درس کے تناظر میں جو مطلب رہتا ہے اسے بیان کیا جائے گا، اور پھر اس تیسری تنبیہ میں ہم داخل ہوں گے۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس اہم درس کے جو اہم مطالب ہیں ان میں سے ایک سابقہ مسئلے کا معید ہے کہ جو اس کے لیے معید بیان ہوگا وہ کس طرح سے ہے، اور اس کے بعد پھر تیسری تنبیہ کا آغاز کے اجازے کے مسبوق بالرد نہ ہونے کی شرط اور سلسلے میں دلیل کا بیان ہے، اور پھر مذکورہ شرط کے مخالف روایت سے ایک استدراک ہے جو درس کے آخر میں شیخ انصاری انجام فرمائیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں سابقہ مسئلے کا معید بیان کرتے ہوئے آگے آغا ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيُعَيِّدُ ذَلِكَ، کہ اسی مطلب کی تائید ہوتی ہے۔ کون سا مطلب ہم پیچھے بیان کر رہے تھے کہ جب ہم نے کہا کہ رضایت باطنی جو ہے وہ کفایت کرتی ہے، اور انشاء اجازہ جو ہے وہ لفظی معتبر نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، تو پھر ہم نے کہا کہ ایک مشکل یہ آ رہی ہے کہ یہاں پہ کہ جب یہ رضایت مقارن عقد ہو تو کافی ہونی چاہیے، جبکہ ہم نے دیکھا کہ بزرگان اس سے ملتزم نہیں تھے، اور آخری ہماری عبارت اس طرح تھی کہ وہ مقتضی ذالک، کہ اس تناظر میں اس کا مقتضی یہ ہو رہا تھا کہ ان لا یسع الاجازہ الا بما لو وقع قبل العقد کان اذنا مخرجا للبیع عن بیع الفضولی، کہ اگر اجازہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا مگر اسی چیز سے کہ اگر وہ عقد سے پہلے واقع ہوتی تو اذن بن جاتی اور اس کو بیع فضول سے خارج کر دیتی۔ تو اب بعد میں بھی جو رضایت آ رہی ہے اور اجازہ آ رہا ہے ویسے ہونا چاہیے، یعنی قولی یا فعلی اس طرح سے آنا چاہیے۔ تو اس طرح یہ ایک مشکل آ رہی تھی، اگر آپ رضایت باطنی کو ولو من ای طریق حاصل ہو آپ اس کو کافی جانتے ہیں تو پھر مقارن کی صورت میں بھی کافی جانے، جبکہ ہم نے دیکھا کہ فقہا اس سے ملتزم نہیں تھے۔ اسی کی تائید میں آگے بات بڑھاتے ہیں کہ یعنی یہ مطلب کہ رضایت باطنی کو ہم کیسے کافی جان سکتے ہیں، اس حوالے سے مشکل ایک جو پیش آ رہی ہے وہ یہ کہ انہ لو کان مجرد الرضا ملزما، اگر نفس سے وہ رضا ملزم ہوتی اور لازم بناتی اس معاملے کو، کانا مجرد الکراہ فسخا، تو پھر اس صورت میں نارضایتی اور کراہت کیا بن جاتی، معاملے کے لیے فسخ بن جاتی وہاں پر۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ فیلزم، اور اس صورت میں نتیجہ کیا نکلتا، فیلزم عدم وقوع بیع الفضولی ما نہی المالک، لازم کیا آتا، لازم آتا کہ پھر اگر مالک پہلے اس نے نہیں کی ہوئی ہے تو اس صورت میں بیع فضولی واقع نہ ہوتی، صحیح واقع نہ ہوتی۔ اور یہ وہی دوسرا قسم ہے بیع فضولی کا جو ہم پیچھے اقسام 3 بیان کر چکے ہیں، کہ ایک اور قسم جو ان اقسام میں تھا وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ بیع فضولی ہو رہی ہے جبکہ پہلے مالکی نہیں موجود ہے، اور وہاں پر وہ فضولی جو ہے وہ بیع کر رہا ہے اس مالک کے لیے، تو ہم نے کہا کہ معاملہ درست ہے۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ رضایت کافی ہے تو پس کراہت بھی جو ہے وہ فسخ کے لیے کافی ہونی چاہیے، نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ بیع فضولی اس نہیں کی صورت میں صحیح نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ لأن الکراہ الحاصل حینہ وبعدہ ولو آنا ما تکفی فی الفسخ، اس لیے کہ اس صورت میں وہ کراہت جو حاصل ہے اس بیع کے وقت اور وبعدہ اور اس بیع کے بعد ولو آنا ما، یعنی آپ نے بیع انجام دے دی اور ایک لحظہ اس کے بعد وہ کراہت موجود تھی، تو یہی کراہت کیا کر دیتی ہے، تکفی فی الفسخ، کفایت کرتی ہے فسخ کے اندر کہ وہ معاملہ درست قرار نہ پائے۔ بل یلزم عدم وقوع بیع المکرہ اصلا، بلکہ لازم آتا ہے کہ مکرہ کی بیع اصلاً واقع ہی نہ ہو، کہ جہاں پر وہ خود کراہت رکھتا تھا اور قائل نہیں تھا اس بیع کا، نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اور بعد میں اگر وہ رضایت دے دے تو وہی کراہت جو اس کی حاصل تھی پہلے وہی کافی ہونی چاہیے اس فسخ میں، اور وہ واقع نہیں ہونی چاہیے۔ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فقہا اس سے ملتزم نہیں ہے، مشہور ملتزم نہیں ہے، وہ بیع فضولی کے اس مورد میں جہاں مالک کی نہیں پہلے ہو تب بھی اس معاملے کو صحیح جان رہا تھا، اور مکرہ کے حوالے سے بھی اگر بعد میں مکرہ راضی ہو جاتا ہے تب بھی معاملے کو صحیح جانتے ہیں۔ تو یہ ایک مشکل جو یہاں پر آ رہی ہے کہ اگر ہم رضا کو کافی جانتے ہیں تو پھر یہ ایک مشکل ہماری سامنے آ رہی ہے۔
لیکن یہاں پر آگا اس کا استدراک کرتے ہیں، شاید اس طرح حل کیا جائے کہ الا ان یلتزم بعدم کون مجرد الکراہۃ فسقا، مگر یہ کہ التزام ہو، ملتزم ہوا جائے اس بات سے کہ نفس کراہت فسق نہیں ہے در واقع، کہ آپ پھر یہ کہیں کہ اگر رضایت ملزم ہے تو پھر کراہت فسق ہونی چاہیے، نہیں، نفس کراہت فسق نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُجَرَّدُ الرِّضَا اِجَازَةً، اگرچہ نفس سے وہ رضا اجازت ہے، یعنی فرق ہے در واقع فسق اور اجازے کے درمیان، کہ ہم خود رضایت کو اجازہ کہہ سکتے ہیں جبکہ کراہت کو ہم فسق نہیں کہہ سکتے۔ فسق میں کراہت کافی نہیں ہے چونکہ ہمارے پاس اس پر دلیل نہیں ہے، جبکہ نفس رضایت کو ہم اجازے میں کافی جان سکتے ہیں چونکہ ہمارے پاس اس سلسلے میں دلیل موجود ہے۔ تو اس طرح آگا فرماتے ہیں کہ اس مشکل کو یوں حل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر اس دوسری تنبیہ کا جو ہے وہ مطلب تمام ہوتا ہے، اس کے بعد تیسری تنبیہ کا آغاز کرتے ہیں آگا کہ ایک اور شرط کو یہاں پر بیان کرتے ہیں تیسری تنبیہ میں، کہ اجازے کے لیے آیا یہ ضروری ہے کہ مسبوق پر رد نہ ہو، یعنی پہلے جو ہے وہ رد واقع نہ ہو اس مالک اصلی کی جانب سے، یا نہیں اگر رد آ بھی جائے تب بھی مشکل نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ الثالث یعنی تیسری تنبیہ، من شروط الاجازت ان لا یسبقها الرد، اجازے کے شروط میں سے یہ ہے کہ رد اس سے سابق نہ ہو، یعنی اس پر سبقت نہ رکھتی ہو، ایسا نہ ہو کہ مالک اصلی نے پہلے معاملے کو رد کر دیا ہو اور پھر جو ہے وہ اجازت دے، نہیں، یہ اجازت مسبوق بالرد ہوگی اور یہ درست نہیں ہے۔ اس مع الرد ينفسخ العقد، چونکہ جب وہ رد کرتا ہے اس معاملے کو دیکھنے کے بعد اور جاننے کے بعد تو یہاں عقد خود بخود منفسخ ہو جاتا ہے۔ فلا يبقى ما يلحقه الاجازہ، پھر باقی نہیں رہتی کوئی ایسی چیز کہ جس کو اجازہ ملحق ہو، یعنی پھر اجازے کا محل اور جگہ باقی نہیں رہتی۔ اب یہاں پر تین صورتوں میں دلیل بیان کرتے ہیں آگا اس بات پر کہ یہ شرط ہے کہ رد جو ہے وہ سبقت نہ رکھتی ہو اس پر، والدلیل علیہ، کہ اس پر دلیل سب سے پہلے مرحلے میں بریکٹ کے اندر آگا فرماتے ہیں کہ بعد ظہور الاجماع، اس کے بعد کے اجماع کا ظہور اسی مطلب میں ہے، بل تصریح بہ فی کلام بعض مشائخنا، بلکہ ہمارے بعض بزرگان کے کلام میں اسی ہی مطلب کی تصریح ہے کہ ایک تو اجماع ہے، پھر تصریح کلمات بعض فقہا میں کہ وہ اس کو شرط معتبر جانتے ہیں۔ اس کے بعد یہ پہلے مرحلے میں پہلی دلیل، اس کے بعد دوسری دلیل کیا ہے ہمارے پاس کہ ان الاجازت انما تجعل المجیز احد طرفی العقد، فرماتے ہیں کہ اجازہ کیا کام کرتا ہے، اجازہ اس مجیز کو عقد کے دو طرف میں سے ایک طرف قرار دیتا ہے، کہ جب وہ مالک اصلی اجازہ دیتا ہے تو اب اس عقد فضولی میں اس طرف اصیل کے ساتھ دوسرا طرف یہ مجیز قرار پاتا ہے۔ وَإِنَّ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا بِالْوَفَاءِ بِالْعَقْدِ، چونکہ اگر یہ اس دو طرف میں سے ایک طرف قرار نہیں پائے گا تو پھر یہ مکلف نہیں بنے گا وفا بالعقد کی نسبت، چونکہ آیے شریفہ میں ہے کہ اوفو بالعقود، اور یہ خطاب کس کو ہے، ان کو ہے کہ جو عاقد ہیں، اور جب یہ اجازہ دیتا ہے تب یہ طرف عقد قرار پاتا ہے۔ لما عرفت من ان وجوب الوفا انما ہوا فی حق العاقدین، جو کہ اس معاملے کے اندر دو جو عاقد ہیں یہ وجوب وفا ان کے حوالے سے ہے، او من قام مقامہما، یا وہ کہ جو ان کے قائم مقام ہو ان دونوں کے، تو اجازہ جو ہے وہ انہی کے حوالے سے ہے۔ اور وقت تکرر، اور یہ بات پہلے ثابت ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے کہ ان من شروط الصیغہ ان لا یحصل بین طرفی العقد ما یسقطهما عن صدق العقد، بس جب اجازہ دیتا ہے تو اصل وہ مالک بن جاتا ہے عاقد، یا اس منزل عاقد بن جاتا ہے۔ اور پھر یہ بات پہلے سے واضح ہے کہ شروط صیغہ میں سے ہے کہ عقد کے دو طرف کے درمیان، یعنی ایجاب و قبول کے درمیان کوئی ایسی چیز حاصل نہ ہو کہ یسقطهما عن صدق العقد، کہ جو انہیں ساقط کر دے عقد کے صدق سے، کہ ان پر عقد کا اطلاق نہ آئے، الذی هو فی معنی المعاہدہ، وہ عقد کے جو معاہدے کی معنی میں ہے، بس ایسی کوئی چیز حادث نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر مجیز جب اجازہ دیتا ہے تو طرف عقد بنتا ہے، اور یہاں پر دو عاقد ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ واجب وجوب وفا اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور دو طرف عقد کے درمیان فاصلہ نہیں آنا چاہیے، جبکہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فاصلہ آ رہا ہے۔ اگر وہ رد کرتا ہے تو یہ ایک فاصلہ آ جاتا ہے، اور ایک ایسا فاصلہ کہ جس کے بعد عقد منفسخ ہو جاتا ہے، عقد صدق نہیں کرتا اس پر۔
تو لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے ہمارے پاس کہ یہ اجازہ مسبوق بے رد نہ ہو۔ اس کے بعد تیسری جو دلیل جس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ ھذا، اس مطلب کو آپ لے لیں، مع ان مقتضى سلطنت الناس علی اموالہم تأثیر الرد فی قطع علاقۃ طرف الاخر المنکہی، سلطنت الناس کی وہ جو حدیث ہے کہ لوگ اپنے اموال پر مسلط ہیں، سلطنت رکھتے ہیں، اس سلطنت کا مقتضی کیا ہے؟ تأثیر الرد ہے، کہ اس سلطنت کا مقتضی یہ ہے کہ اب اگر وہ رد کرتا ہے اس معاملے کو تو یہ رد اثر انداز ہے اس بات میں کہ طرف آخر جو ہے، یعنی اس معاملے میں جو اصیل ہے دوسرے طرف یعنی مشتری مثلا، وہ اس کا جو رابطہ ہے وہ اس شخص کی جس نے رد کیا ہے اس کی ملکیت سے منقطع ہو جاتا ہے، پھر وہ جدا ہو جاتا ہے اس شخص کی ملکیت سے اور وہ چیز کی طرف پھر منتقل نہیں ہو سکے گی۔ نتیجے میں فلا یبقى ما یلحق والاجازہ، وہ چیز ہی باقی نہیں رہے گی جس کی طرف اجازہ پھر لاحق ہو، اجازہ ملحق ہو، بس محل نہیں بچے گا پھر اجازے کا۔ یہ حدیث سلطنت الناس بتاتی ہے کہ رد مؤثر ہے، جب رد مؤثر ہے تو پس معاملہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ارتباط دوسرے کا اس صاحب مال یعنی مالک اصلی کے اس مال کی نسبت سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے اور اجازے کا محل باقی نہیں رہتا۔ فتعمل، پھر آپ فرماتے ہیں کہ تعمل غور کریں، شاید یہ اشارہ ہے اس تیسری حدیث کے حوالے سے، تیسری دلیل کے حوالے سے کہ جو ہم نے کہا کہ سلطنت کی اقتضا یہ ہے، تو ممکن ہے یہ کہا جائے کہ جس طرح حکم حدیث عموم سلطنت یہ کہتی ہے کہ مالک اصلی کو یہ اختیار ہے، حق حاصل ہے کہ وہ اپنا رابطہ قطع کرے، یعنی اس اصیل مشتری کا رابطہ اپنی ملکیت سے قطع کر دے رد کر کے، اسی طرح اسے یہ حق حاصل ہے نیز کہ اسی رابطے کو برقرار کرے، یہ سلطنت کی اقتضا ہے۔ پس لہذا اگر وہ رد کرتا ہے تو پھر اس کو چونکہ اپنے مال پر مسلط ہے تو وہی حدیث سلطنت اسے یہ اختیار بھی دیتی ہے کہ رد کے بعد امضا کرے، اس کو قبول کرے اور اس رابطے کو برقرار کرے۔ تو فتح عمل اشارہ ہے اس تیسری دلیل کے حوالے سے خدشے اور مناقشے کی طرف۔ اس مطلب کے بیان کے بعد آغا مذکورہ دلیل سے شرط سے استدراک کرتے ہیں۔ ہم نے یہاں تک تو یہ کہا کہ یہ شرط ہے، لیکن ہم استدراک کرتے ہیں اس شرط سے کہ الصحیحہ الواردہ فی بیع الولیدہ ظاہرۃ فی صحۃ الاجازۃ بعد الرد، فرماتے ہیں لیکن ہاں اگر آپ صحیحہ کو دیکھیں جو وارد ہوئی تھی بیع ولیدہ میں کہ جہاں فرزند نے اپنے والد کی کنیز کو بیچ دیا تھا، کہ جو ظہور رکھ رہی تھی کس چیز میں کہ جب وہ مالک اصلی پلٹتا ہے وہ مولا اس کنیز کا، تو وہاں پر حدیث نے جو اس کے اندر ماجرا ہے وہ رد کے بعد اجازے کی صحت کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ رد ہوا اس کے بعد حدیث کے اندر اس معاملے کو صحیح جانا گیا اس کی اجازت سے۔ یہ اس روایت کے اندر جو مطلب تھا وہ اس کے اندر ظہور رکھتا ہے کہ پس رد کے بعد اجازت درست ہے، چونکہ وہ جب آتا ہے تو کنیز اس سے لے لیتا ہے مشتری سے اور اس کو اپنے پاس لے کے جاتا ہے، پھر آگے جا کے یہاں تک کہ اس مالک اصلی کے بیٹے کو وہ دوسرا شخص جو ہے وہ محبوس کرتا ہے، پھر جا کر وہ اجازت دیتا ہے اس معاملے کی، تو یوں جا کر رد کے بعد یعنی کنیز کو لے کے جاتا ہے اپنے پاس، معاملے کو یوں قبول نہیں کرتا اور پھر آ کر اجازت دیتا ہے تو معاملہ درست ہو جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ صحیحہ ظہور رکھتی ہے کہ اجازہ بعد الرد پس مؤثر ہے، مشکل نہیں ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اللہم الا یقال، مگر یہ کہ یہاں پر بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ ان الرد الفعلی کالاخذ المبی مثلا غیر کاف، یہاں پر درست ہے صحیحہ کے مطابق جو کام انجام ہوا اس نے رد کیا تھا لیکن رد فعلی تھا، یعنی اس نے ایک کام انجام دیا جس فعل سے رد حساب ہو رہا تھا، وہ کیا تھا کہ مبی اس نے واپس لے لی مثلا۔ یہ رد فعلی مانند اخذ مبی مثلا غیر کاف، یہ کافی نہیں ہے، بل لابد من انشاء الفسخ، کیا ہونا چاہیے یہاں پہ فسخ ہونا چاہیے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مالک نے تو انشاء فسخ نہیں کیا تھا، بس یہاں اس حدیث کے مطابق بھی اجازہ مسبوق بالرد نہیں تھا، آپ یہ دلیل نہیں لا سکتے شرط کے مقابلے میں۔ اور ممکن ہے کوئی یہاں پر اشکال کرے کہ وَدَعْوَى أَنَّ الْفَسْخَ هُنَا لَيْسَ بِأَوْلَى مِنَ الْفَسْخِ فِي الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ، کہ یہاں پر اس معاملے فضولی میں فسخ اس فسخ سے تو اولا نہیں ہے جو عقود لازمہ میں ہے، وقد صرحوا بوصوله بالفعل، اور علماء تصریح کرتے ہیں اس فسخ کے حصول کی بالفعل، فعل کے ذریعے، کہاں پر عقود لازمہ کے اندر، تو بس یہاں پر بھی فعل کے ذریعے فسخ کو مؤثر ہونا چاہیے۔ یدفعها، فرماتے ہیں کہ اس کی دعویٰ کو جو ہے رد کرتی ہے یہ بات کہ ان الفعل الذي يحصل به الفسخ، وہ فعل کے جس کے ذریعے وہ فسخ واقع ہوتا ہے، وہ فعل اللوازم ملک المبی، یہ کیسا فعل ہے؟ یہ مبی کی ملکیت کے لوازم اور آثار
میں سے نتائج میں سے جو فعل ہے وہ ہے، یعنی جب آپ ایک مبی کے مالک ہوتے ہیں اور اس ملکیت کا لازمہ اس طرح کا فعل ہو تو یہ فعل فاسق حساب ہوتا ہے۔ کالوطء، مثلا وہ جاریہ جس کا وہ شخص مالک ہے اس کے ساتھ وطی کرتا ہے، تو یہ اس طرح کا فعل جو لوازم ملک میں سے ہے کہ مالک ہی کر سکتا ہے، یہ فاسق حساب ہوتا ہے۔ والعتق، یا مثلا عبد کو وہ آگے آزاد کر دے، ونحوہما، اسی طرح وہ تمام افعال کے جو ایک مبی کی ملکیت کے لوازم اور نتائج میں سے حساب ہوتے ہوں، اس طرح کے جو افعال ہیں وہ در واقع فاسق حساب ہوتے ہیں، اور یہ مرادف ہیں اس کے کہ ہم اس کو فاسق تلقی کریں۔ لا مثل اخذ المبی، نہ اس طرح کا فعل کہ جو اس صحیحہ کے اندر ذکر ہوا ہے کہ جہاں پر وہ مالک اصلی پلٹتا ہے، یعنی کنیز جو مولا اصلی تھا وہ آ جاتا ہے اور اس کنیز کو لے کے جاتا ہے اپنے گھر، تو یہاں وہ مبی کو اٹھا کے لے کے جاتا ہے، ایسا کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا جو اس لوازم ملک میں سے کوئی ایک فعل حساب ہوتا ہو۔ تو بس نتیجہ یہ کہ آپ اس صحیحہ سے استدراک نہیں کر سکتے شرط کے مقابلے میں، شرط اپنی جگہ پر قائم ہے کہ اجازہ تب مؤثر ہے جب مسبوق بالرد نہ ہو۔ اب یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ پھر کیا فرماتے ہیں کہ وبالجملہ کہ نتیجہ پچھلی اس بحث کا اور خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ فالظاہر ہونا وفی جمیع الالتزامات، کہ یہاں پر اور تمام تر التزامات کے اندر جہاں پر عاقد جو ہے وہ ملتزم ہوتا ہے ایک چیز کو اپنے اوپر، ان تمام موارد کے اندر عدم الاعتبار بالاجازہ الواقعۃ عقیب الفسخ، ایسا اجازہ معتبر نہیں ہے کہ جو فسخ کے بعد واقع ہو رہا ہو۔ فَإِن سُلِّمَ ظُهُورُ الرِّوَایَةِ فِي خِلَافِهِ، پس اگر تسلیم کیا جائے اس کے خلاف، کسی روایت کے ظہور کو اس کے برخلاف اگر تسلیم بھی کیا جائے، جیسے مثلا وہ صحیحہ جو بیان ہوئی، فرماتے ہیں کہ فَلْيُطْرَحْ أَوْ يُعَوَّلْ، لازم ہے کہ اسے طرح کیا جائے، رد کیا جائے، اور یا یہ کہ اس کی تعویل کی جائے، اور اس طرح سے تعویل کرتے ہوئے ہم اس روایت کو جواب دیں۔ یعنی یہ اگر اس ظہور کو اگر ہم مانیں، جبکہ ہم ظہور کو نہیں مان رہے کہ روایت کا ظہور کوئی خلاف بات کے اندر ہے جو پیچھے توضیحات دی گئی، لیکن اگر ہم ظہور کو تسلیم بھی کر لیں تو یہاں پر اس کو ترک کیا جائے گا یا اس کی تعویل کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔